اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ کل اس سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنایا تھا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے شہادت دی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اور یہ کہا کہ ان عیسیٰ عبداللہ ورسولہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، اللہ نے اس کلمے کو مریم کے اندر ڈالا جبریل علیہ السلام کے ذریعے، روح من اور اس کی روح، وان الجنت حق جنت برحق ہے، وان النار حق اور جہنم برحق ہے۔ یہ ایمان اگر کوئی لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، علی ای عمل کان، چاہے جیسے عمل کیوں نہ ہو لیکن ایمان اور عقیدہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت کے بارے میں جو ابھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر موجود ہے، ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج میں گئے تو آپ نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا۔ تو کچھ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ للجنتی، اللہ تعالیٰ جنت سے کہے گا، انت رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو میں چاہتا ہوں تیرے اندر داخل کرتا ہوں اپنی رحمت سے۔ اور ویقول للنار، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انت عذابی، تو میرا عذاب ہے، وَعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں سے جس کو میں چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری 4850 اور صحیح مسلم میں 2846 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح سے ان اللہ خلق الرحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے رحمت کو پیدا فرمایا، یوم خلقها 100 رحمت، جس دن اللہ نے رحمت کو پیدا کیا۔ رحمت یعنی مہربانی، اللہ نے رحمت پیدا کیا، بولے رحم کرو بھائی، بولتے نا ہم، تو رحم کے معنی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی۔ اللہ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا 100 اس کے حصے بنائے، رحمت 100 حصے پیدا کیا۔ انزل منها رحمتا واحدتا، پورے 100 میں سے ایک رحمت صرف زمین پر ڈالا، 99 کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ ایک رحمت اللہ نے زمین پر ڈالا، اسی ایک رحمت کے ذریعے یتراحم الخلق ویتعاطفون، ساری مخلوق ایک دوسرے پر مہربانی کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں ایموشنل مدد کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اخوت اور بھائی چارگی کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ اسی ایک رحمت کے ذریعے۔ یہاں تک کہ جانور اپنے بچے کو پیر نہیں کھندلتا، مرغی جب بچے پیدا کرتی تو کیسے بچوں کو لے کے گھومتی ہے، جانور کس طرح اپنے بچوں کو اپنے پیٹ میں لے کے گھومتا ہے، بچوں کو کیسے جانور پرندے کیسے کھانا کھلاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ انسان کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، یہ سب ایک رحمت بٹی ہوئی پوری دنیا کی مخلوق میں۔ اور وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، اور اللہ نے اپنے پاس میں 99 رحمت پکڑ کے رکھا ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، جَمَعَ هَذِهِ إِلَى تِلْكَ، جب قیامت کا دن آئے گا تو دنیا میں جو ایک رحمت تھی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، اٹھا کر جوڑ دے گا کس کو؟ اس 99 کے ساتھ میں کتنی ہو گئی؟ 100 ہو گئی۔ فَرَحِمَ بِهَا الْخَلْقُ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 100 رحمت، ایک رحمت کا یہ عالم ہے دنیا میں، تو 100 رحمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے قیامت کے دن۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6000، صحیح مسلم میں 2752، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ اور اسی طرح سے بارش کو کہا جائے گا هذه قدرۃ عظیمۃ، یہ بارش جو برستی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ یقال غفر اللہ لک علمہ فیک، اے معلومہ، یعنی اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنی بارش کی قدرت سے
یہ پوری زندگی دنیا کو عطا فرماتا ہے۔ یہ پانی ایسا ہے جس سے پوری دنیا زندہ ہوتی ہے، اگر پانی نہ ہو پوری دنیا مر جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دنیا کی ہر چیز کو ہم نے زندگی دی ہے کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے۔ اگر پانی نہیں تو سب ختم، درخت، حیوان، پرند چرند، پانی کی مچھلیاں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر پانی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے۔ تو آئیے آپ کو جنت کے بارے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوق ہے جو تمام احادیث کے اندر، قرآن کے اندر تواتر کے ساتھ نبی علیہ السلام سے، قرآن سے ثابت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات، جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے اس کے ٹھکانے کو، اس کے ٹھکانہ مرنے کے بعد قبر میں پیش کیا جاتا ہے، اور صبح اور شام اس کو دکھایا جاتا ہے، صبح بھی شام میں بھی۔ جیسے قرآن کے اندر ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام میں جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے کس کو؟ آل فرعون کو۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو پوری طرح سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر جنتی آدمی ہے تو جنت اس کو دکھائی جائے گی کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھائے گی، بولے تو جہنمی، جہنم میں جانے والا ہے۔ اور کہا جائے گا یقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ، جناب تمہارا یہ ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب روز محشر سب کو زندہ کرے گا تو تو یہاں جائے گا، صبح یہ شام دکھایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1379 اور صحیح مسلم میں 2867۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختصمت الجنت والنار، جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا۔ جنت اور جہنم میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ فقالت الجنت، جنت نے کہا مالی، کیا بات ہے یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جنت۔ لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، میرے پاس جو داخل ہوتے جنت میں پورے کے پورے کمزور لوگ، گرے ہوئے لوگ، سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ایسے لوگ میری جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ وقالت النار، جہنم نے کہا مالی، ارے میرا معاملہ کیا ہے یار، لا يدخلنی الا الجبارون والمتکبرون، میرے پاس جو داخل ہوتے ہیں بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے لوگ میرے پیٹ میں آتے ہیں جہنم کے۔ فقال للجنتی، اللہ نے دونوں کے جھگڑے کو سننے کے بعد کہا، جنت سے کہا اے جنت انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، جس کو میں چاہوں اپنی رحمت تیرے ذریعے داخل کرتا ہوں۔ اور تو کون؟ اب کیا معلوم ہوا دنیا میں جو غریب لوگ ہیں وہ جنتی ہیں اگر دین پر ہے تو۔ اور وقال للنار، جہنم سے کہا انت عذابی، تو میرا عذاب ہے، وعذب بکی من اشاء، جس کو میں چاہوں، یہ جبار، یہ ظالم اور یہ متکبر، یہ گھمنڈی لوگ، تیرے ذریعے ان کو عذاب دیتا ہوں۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اور ایک حدیث جو سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الجنت والنار، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، ارسل جبریل،
جبریل علیہ السلام کو بھیجا جنت کے پاس. فقال اذهب فانظر الیہا، جنت کو جا کے دیکھو. وَإِلَىٰ مَا أَعَدتُّ لِأَهْلِهَا، جنت والوں کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے ذرا جا کر دیکھو. قال فذهب فنظر الیہا، جنت کو گئے، جنت کا نظارہ دیکھا. وَإِلَىٰ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا، جنت والوں کے لیے کیا کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ سب دیکھا انہوں نے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جنت پیدا ہو چکی ہے، جنت موجود ہے. اسی طرح جہنم، اور بھی حدیث میں آتا ہے جنت کو دیکھ کر کہا اللہ تیری جنت تو اتنی خوبصورت ہے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں. پھر بولے جہنم دیکھو، جہنم دیکھا، کہا اللہ جہنم تو ایسی بنایا ہے کہ ایک بھی جہنم کے قریب نہیں جائے گا، کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا کوئی آدمی جہنم کے قریب جائے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے حفت النار، جہنم کو گھیر دیا، کس سے؟ خواہشوں سے، رغبتوں سے، لذتوں سے، ہریالی سے اور خوش نمائی سے، ڈیکور سے گھیر دیا. کس کو؟ جہنم کو. اور وہ جنت کو مصائب سے، مشکلات سے، فقیری سے، مصیبتوں سے گھیر دیا. بولے اب جا کر دیکھو. جا کر دیکھا، بولا اللہ ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا، اب جنت میں کوئی نہیں جائے گا. جہنم، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے جہنم سے کوئی نہیں بچے گا، سب جہنم میں جائیں. آج پوری دنیا جہنم میں جا رہی ہے. سب دیکھو خواہشات کے پیچھے، رغبتوں کے پیچھے، نفسانی خواہشات، عورتوں کی خواہشات، زنا، بدکاری، حرام کاری، مال کی ہوس، اور اپنی زندگی کے عیش و آرام کے لیے ہر طرح کا ظلم اور ہر طرح کی، یہ سب کیا ہے؟ جہنم کا راستہ ہے. ان اللہ یحب العبد الخفی التقی، بے شک اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی ہے اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہے. کوئی خواہش نہیں ہے اس کو دولت جمع کرنے کی، پیٹ میں کھانا مل گیا اتنا سا، عبادت کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے تو کافی ہے. بے نیاز ہے لوگوں کی دولت سے، لوگوں کی دنیا سے بے نیاز ہے. اور چھپا ہوا ہے لوگوں سے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اللہ کے پاس جانا ہے اس کو. جی ان اللہ یحب العبد الخفی التقی الغنی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو چھپا ہوا ہے، بے نیاز ہے، متقی ہے اور بے نیاز، لوگوں کی خواہشات، دولت کے پیچھے وہ نہیں جاتا ہے. اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو حضرت اسراء اور معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ رفعت ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا، مجھے سدرۃ المنتہا میں پہنچایا گیا. فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلَ آذَانِ الْفِيلَةِ، بیر کے درخت. سدرہ کسے بولتے ہیں؟ بیر کو بولتے ہیں. بولے بیر کا درخت ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں پتے. اور وَإِذَا نِيقُهَا مِثْلَ قَلَالِ الْحَجَرِ، اور اس کے پھل ایک دم بڑے بڑے مٹکوں کی طرح پھل لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، جنت میں نے وہاں سدرۃ المنتہا پہ 4 نہریں دیکھی. نہران ظاہرانی، 2 نہریں ظاہری طور پر دیکھ رہے بہہ رہی ہے. وہ نہران باطنانی، اور 2 نہریں باطن میں ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں. فقلت ما هذا یا جبریل، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اما النہران ظاہران فالنیل والفرات، کہا جو دیکھنے والی جو آپ کو نظر آتی ہیں نہریں یہ جنت سے بہہ کے جا رہی ہیں دنیا میں. کوسی عراق میں، کوسی فرات اور دجلہ اور فرات. کوسی نیل اور فرات. نیل کہاں ہے؟ ایجپٹ میں، دریائے نیل. اور فرات کہاں ہے؟ عراق میں. بولے یہ دونوں نہریں دنیا کے اندر بہہ رہی ہیں، کہاں سے نکلی ہیں؟ جنت سے نکلی ہیں. وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ، جو 2 نہریں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں.
یہ دونوں جنت میں ہیں، جنت والوں کے لیے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، اور اس میں یہ ہے ثم ادخلت الجنت، پھر میں جنت میں داخل ہوا، فاذا جناب ذو اللؤلؤ، میں دیکھا کہ کیا لٹک رہے ہیں لؤلؤ، کیا بولتے ہیں اس کو، یاقوت۔ یاقوت معلوم ہے، جو بڑے بڑے شاہوں کے دربار میں ہوتا ہے، جو ان کے تاج میں لگا رہتا ہے، اس کے کنگورے لٹک رہے ہیں جنت میں جی۔ اور وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور اس کی مٹی خوشبو کس کی ہے؟ مشک کی خوشبو ہے۔ مشک معلوم ہے ہاں؟ کسی عطر والے کی بڑی دکان میں جاؤ، پوچھو مشک کیا ہوتا ہے، دکھاؤ کتنے ہزار میں تولہ ملتا ہے، پوچھو۔ مشک سب سے عظیم خوشبو، مہنگی خوشبو، یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا اسیر فی الجنت، میں جنت میں سیر کر رہا تھا، اذا انا بنہر حافتاہ، میں نے ایک نہر کو دیکھا جس کے دونوں کنارے بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوئے، اور ٹینٹ کے اندر خوبصورت خوبصورت جھالر لگے ہوئے ہیں، قباب الدر المجوف، جو موتی جواہرات کے ٹینٹ وہ کیا لگے ہیں، جھالر لگے ہوئے ہیں۔ قال، اللہ کے نبی کہتے ہیں قلت ما ھذا یا جبریل، میں نے جبریل سے کہا یہ کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر، یہ نہر کوثر ہے، الذی اعطاک ربک، یہ تمہارے رب نے تم کو دیا ہے، یہ تمہاری نہر کوثر ہے۔ فضرب الملک بیدہ، اس نہر میں فرشتے نے کیا کیا؟ ہاتھ مارا۔ فَإِذَا تِينُهُ مِسْكُ الْأَظْفَرِ، تو اس کی مٹی بڑی مشک کی اور خوشبودار زعفران کے رنگ کی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جو صلاۃ الکسوف، چاند گرہن کی جو نماز ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز میں جب آپ پڑھا رہے تھے، کون سی نماز؟ سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز، تو چاند گرہن کی نماز تھی، جس نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے پھر پیچھے، آگے اور پیچھے ہو رہے ہیں، تو پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ مجھے انہ عرضت لی الجنت والنار، مجھے جنت پیش کی گئی حالت نماز میں، جنت کو دیکھا آگے بڑھا لینے کے لیے، جہنم کو دیکھا تو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا میں۔ فقربت من الجنہ، میں جنت کے قریب پہنچ گیا، حتی لو تناولت منہا قطفا، اگر میں جنت کا کوئی پھل اس وقت میں لے لیتا تو وہ پھل تم قیامت تک کھاتے رہے، ختم نہیں ہوتا، لیکن میں لیا نہیں۔ کہا کہ میں اگر اس کو لے لیتا، ایک ڈالی کوئی بھی پھل کی لے لیتا اور آپ اس کو کھاتے تو قیامت تک وہ باقی رہتا تھا۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن مسعود سے، جو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پھر کل انشاءاللہ مزید آپ کو جنت اور جہنم کے بارے میں اور بات باقی ہے، کل بتاؤں گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ جنت اور جہنم موجود ہے، ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا کرنا، ڈرنا، بچنا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا، اور جہنم سے بچ کر کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، تو جنت ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اللہم، بولو اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے، تیری ذات سے، تیرے اسماء حسنہ سے ہم جنت طلب کرتے ہیں، ہم کو جنت میں داخل فرما دے، اور اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ 3 مرتبہ کوئی کہتا ہے، جنت کہتی ہے اللہ تیرے اس بندے کو مجھے دے دے جی، اور جہنم کہتی ہے اللہ یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، بچا لے اس کو۔ تو اس طرح سے دعا کرنا چاہیے ہمیشہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल एक घंटी का निशान आएगा, उससे आप ज़रूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।